خدا کی قسم ایک مٹھی چاول کو لو، اس پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لو، جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لو، اور آج یہ رجب کا پہلا جمعہ ہے، اور پھر چاول کو بھی بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دو۔ اس کے بعد چاول کا ہر ایک دانہ آپ کو 1 کروڑ دے کر جائے گا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، اس سے بڑا دولت کا کوئی اور وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا دولت کا کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک بار اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ الصمد یہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے، اور قرآن کریم کی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جانا چاہیے، اور جن گھروں میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے انہیں پھر مانگنا نہیں پڑتا، انہیں مل جاتا ہے۔ یعنی غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ غیبی دولت کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ لیکن اللہ والوں، پہلے وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب کا پہلا جمعہ ہے۔ اس کو دولت والا جمعہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اللہ والوں، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی انشاءاللہ خوشیوں میں بدل جائے گی۔ بس اللہ الصمد کا یہ خاص عمل ایک مٹھی چاول پر پڑھ لو، اور چاول بھی صاف ستھرے لینے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چاول میں کنکر ہو یا کچرا ہو۔ تو لہٰذا صاف ستھرے چاول کے دانوں کا انتخاب کریں، اور پھر یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں اللہ الصمد کا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے گا کامیابیاں کس طریقے سے آپ کو ملتی ہیں، اور ساتھ میں سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر، یہ والی سورت پڑھنی ہے، جس کے معنی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کوثر کہتے ہیں کثرت کو، کثرت کہتے ہیں نعمتوں کو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کوثر سے مراد وہ حوض ہے، وہ حوض کوثر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اللہ والوں، وہ جو پیارا حوض ہے وہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، جس سے اگر کسی مسلمان کو ایک بار پانی پلا دیا جائے، ایک بار ایک آب خورا پیش کر دیا جائے اور وہ پی لے تو پوری زندگی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ والوں، یہ رب نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پریشان تھے۔ یعنی یہ سورت بتا رہی ہے کہ جب تم پر مشکل وقت ہو اس وقت تم اس سورت کو پڑھو، اور پھر تمہاری وہ پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، اللہ پاک کے تمام کاموں میں بہت برکتیں، فضیلتیں اور بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے، یعنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ والوں، نبی پاک کا پریشانیوں میں آنا، اس وقت اس سورت کا نازل ہونا ہمیں واضح پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی تم پر مشکل وقت ہو تم لوگ سورہ کوثر کو پڑھو، میں تمہاری پریشانی ختم کر دوں گا، تمہیں اس پریشانی سے باہر نکال دوں گا۔ تو اللہ والوں، آج یہ رجب کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ بڑا خاص جمعہ ہے، اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ خاص تسبیح اللہ الصمد اور سورہ کوثر کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھیے گا اللہ رب العالمین کس طریقے سے آپ کو رزق اور مال و دولت عطا فرماتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، رجب کی آج مبارک مہینے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔
اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، صاحب روزگار ہونا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے اور وہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ والوں ہر کسی کا مسئلہ الگ ہے، ہر کوئی الگ طرح سے پریشان ہے، لیکن آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا، لازمی آج کا یہ عمل بالخصوص پڑھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن آپ لوگ غفلت میں گزار دیں۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے نمبر پہ؟ دوستوں آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے۔ ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے، بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا ہوگا، ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। और जब आप लोग 10 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें तो अल्लाह वालों इसका फायदा क्या होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत के बारे में ना बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारी जबान भी नहीं थकती और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें 10 सिपारों का सवाब भी अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरूर बताएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरह से ये पूरी सूरत तमाम करी और आपको बताया इस सूरत को पढ़ने वाले को 10 सिपारों का सवाब मिलता है। और जब इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए तो आपको एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। अल्लाह वालों, इस तरह से इस सूरत के अंदर अगर इसका तर्जुमा सुनेंगे तो इसकी पूरी पूरी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सूरत मेरी है, इसकी निस्बत मेरी तरफ है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब तुम फरमा दो कि वो रब एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा और उसके जोड़ का कोई नहीं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह पाक की यकबस्तगी को बयान करती है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। जब आप लोग सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नाम हैं, या करीमो या अल्लाह। या करीम का मतलब एक करम करने वाले, या अल्लाह का मतलब ए मेरे अल्लाह यानी कि ए मेरे माबूद। आप लोगों ने इस तरह से या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। जब बंदा या करीमु या अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या करीमु या अल्लाह पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने पहले तो अपने हाथ को बुलंद करें और दुआ करें, अल्लाह पाक से मांगने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ आप लोगों की तमाम परेशानियों का हल साबित होगा। क्योंकि अल्लाह वालों, हम लोग दुआ अच्छे अंदाज में नहीं करते। हम लोग वजीफा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं लेकिन दुआओं के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं जो कि गुस्ताखी का सबब बनता है। इसलिए आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है और दुआ भी उतनी ही ज्यादा रूहानियत वाले अंदाज में और नूरानियत वाले अंदाज में करनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत बिलखुसूस फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ कर ली आप लोगों ने, अब उस चीनी का क्या करना है। क्योंकि चीनी अगर आप लोग बताई गई जगह पर नहीं रखेंगे तो वजीफा अधूरा रहेगा। अब उस चीनी के आप लोग 2-4 काम कर सकते हैं। या तो किसी ऐसे गरीब के घर में भिजवा दें जहां पर जरूरत हो, दूसरा आप लोग कुछ मीठा बनाएं और किसी यतीम के घर पहुंचा दें, या कोई मुस्तहिक हो उसको वो मीठा खिला दें, तो ये भी आपका अमल हो जाएगा। या फिर आप उस चीनी से कुछ यानी कि ऐसा बनाएं कि वो गोलियों की टाइप हो और वो आप मछली को खिला दें, तो ये अमल तब भी हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं चींटियां वगैरह खा लें तो वो आप लोग अपने घर के कोने में या फिर आप लोग अपनी छत पे डाल दें या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, तो बाआसानी चूंटियां वगैरह जो है वो उस चीनी को खा लेंगी, आपका वजीफा हो जाएगा। एहतियात एक ही करनी है, किसी के पाँव के नीचे वो चीनी के दाने ना आए। तो अल्लाह वालों, ये अमल, ये वजीफा आपका अच्छे अंदाज में हो जाएगा। अपनी तरफ से आप लोग पूरी कोशिश करें, बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नियतों को जानने वाला है। अब अल्लाह वालों, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।